السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 سے 141 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ ترجمہ: اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس شخص کے جو نہایت نادان ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ سوال: اس آیت میں ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ جواب: دین اسلام۔ آپ کا طریقہ اخلاص کا، فرما برداری کا، اطاعت کا، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کا تھا۔ آیت نمبر 131۔ ترجمہ: جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء کیوں بنایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کیونکہ انہوں نے سب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو چنا، صرف ایک اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ آیت نمبر 132۔ ترجمہ: اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سوال: اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سکھانی ہے، انہیں یکسو مسلمان بنانا ہے اور ان میں آخرت کا خوف پیدا کرنا ہے۔ آیت نمبر 133۔ ترجمہ: کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور جو آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم سب صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے، جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے۔ آیت نمبر 134۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ سوال: اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی کے عمل کا ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا، کسی کا عمل کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا عمل اچھا نہ ہوگا اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 135۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب: صرف طریقہ ابراہیمی درست ہے، وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 136۔ ترجمہ: کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اسباط پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کے تابع فرما بردار ہیں۔ سوال: اسباط کس کو کہتے ہیں؟ جواب:
سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہی ہو۔ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بنی اسماعیل کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے۔ بخاری میں ہے کہ اس سے مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں، ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 136 سوال: اصل دین کیا ہے؟ آیت سے جواب دیں۔ جواب: ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، کسی نبی میں فرق نہ کرنا، تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ آیت نمبر 137 اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ سوال: اس آیت میں آمنو سے مراد کون لوگ ہیں اور آمنتم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: آمنو سے مراد یہودی ہیں اور آمنتم سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی یہودی اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیں۔ سوال: اس آیت میں صحابہ کرام سے کیا کہا گیا ہے؟ جواب: صحابہ کرام سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ کفار بھی تمہارے جیسا ایمان لے آئیں، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں، تو حق و رشد و ہدایت و نجات پا جائیں گے، اور اگر باوجود قیام حجت کے باز رہیں تو یقیناً وہ حق کے خلاف ہی ہیں۔ سوال: اس آیت میں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہدایت سے مراد ہے دین اسلام پر چلنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 138 ترجمہ: ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال: صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد ہے اللہ کا رنگ، یعنی دین اسلام کا رنگ۔ سوال: اللہ کے رنگ والوں کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ جواب: اللہ والے یکسو ہوتے ہیں، کتاب و سنت کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، فرقہ واریت میں نہیں ہوتے، اور وہ انبیاء کے دین پر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 139 ترجمہ: کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں۔ سوال: دین والوں سے حجت بازی کرنے والے جھگڑالو لوگوں سے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب: ان جھگڑالو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم سے الگ، ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 140 ترجمہ: کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ سوال: یہودی کہتے تھے کہ تمام انبیاء یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ تمام انبیاء نصارہ تھے، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ جواب: نہیں، تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور یہودی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے بنے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنے۔ سوال: یہودیوں اور عیسائیوں نے کون سی شہادت کو چھپا کر ظلم کیا؟
جواب: یہودیوں اور عیسائیوں کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ مانا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 141 ترجمہ: بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ سوال: اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب: ہر ایک سے اس کے عمل کا محاسبہ ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کا نہیں۔ ہمیں اپنے عمل کی پرواہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 16 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی، اور اس رکوع پر ہمارا جز نمبر 1 مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔